بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بجائی اور رائے اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اولاد کو پیدا فرمایا اور اس بڑا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہر جن کا نام ہے اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. اور علامہ اقبال نے کہا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن نحنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. برادران اسلام، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام اسلامی پردہ نشین خواتین، آج بتاریخ 14 رمضان مبارک 1433 کے مطابق 2 اگست سن 2012 عیسوی کے اس عظیم الشان کی روزہ کانفرنس میں جو المکتب تعاونی لدعوت والارشاد وتوعیہ الجالیات الجبیر کے زیر سرپرستی اس خوبصورت سی مسجد میں، جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے. اس میں
جس موضوع پر مجھ ناچیز کو گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ائمہ اربعہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے 1 بج رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے چہرے ابھی بھی تر و تازہ ہیں، آپ کے چہروں پر 1 نہیں بجا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان۔ اور 1 بج بھی کیسے سکتا ہے، 1 بج بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ابھی پوری رات الحمدللہ عبادتوں میں گزر رہی ہے۔ تراویح کے بعد سے آپ حضرات مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کہ اس دولت توحید میں، توحید و سنت کے اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک میں راتیں جاگتی ہیں اور دن میں کام کرنے والے کرتے ہیں، ایسے بہتر سوتے ہیں۔ دن جاگتے، رات جاگتی ہے، دن سوتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں مبارکباد دیتا ہوں ہندی زبان کے نگران حضرت مولانا محفوظ الرحمان مدنی حفظہ اللہ اور ان کے ساتھی حضرت مولانا افتخار احمد مدنی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے رمضان مبارک میں اتنی عظیم الشان مجلس منعقد کری ہے، اور آپ حضرات کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی الحمدللہ نہایت ہی ذوق و شوق سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو مطلب جاریات جو غیرت کے دعات اور یہاں کے علماء کی جدوجہد اور کوشش اور انتھک محنت اور جہود کی دلیل ہے کہ جو شب و روز آپ حضرات کو قرآن و سنت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ حضرات ان کی دعوتوں سے، ان کی دعوتوں پہ لبیک کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ آج کی رات ہم سب کی گردوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کی گردوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ 2-3 گھنٹے سے مسلسل ماشاءاللہ تزکیے کے موضوع پر حضرت مولانا عبدالمجید مدنی حفظہ اللہ کی تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کا پیغام کے موضوع پر حضرت مولانا عبدالحادی مدنی کے بڑی مستول اور بڑی مدلل قرآن و سنت سے تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور اپنے دامن دن کو ماشاءاللہ روشن اور منور کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر اور علم کی روشنی عطا فرمائے، اور علم و عمل سے ہمارے قلوب اور ہمارے ذہن کو منور و مجلل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بڑا نازک سا موضوع ہے، لیکن میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نازکیت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان ہمارے درمیان پہنچ کر اس نے ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا، اور ہم مختلف گروہوں اور مختلف جماعتوں اور مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے، اور دین کے نام پر ہم کو تقسیم کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، سب ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک نہیں ہیں۔ اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک کیوں نہ بنیں، ہم ایک کیوں نہ بنیں اور ہم ایک کیوں نہ ہوں۔ اس کی ہم کو سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک بنیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی تقریر میں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں۔ سلیقہ کار رہا ہے ازل سے دائیں روز چراغ مصطفی سے شرار بھولا ہمیں، حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں رہی، جھوٹ اور سچائی دونوں کے مقابل رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اس کو دارالابتلاء آزمائشوں کا گھر قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل دونوں کا خالق ہے، شر اور خیر دونوں کا خالق ہے، اور یہ کشمکش جو رہی ہے شیطان میں، حق اور باطل میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے جب کوئی رسول آتا، اللہ کا پیغام پہنچاتا،
लम्हों पर चल पड़ते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे पैगंबर को मबूस फरमाता, फिर वो उन्हें तौहीद की दावत देता। फिर उसके बाद जब वो पैगंबर अल्लाह को प्यारा हो जाता तो फिर उसकी कौम गुमराहियत के अंदर में फंस जाती, शैतान उसे अपना शिकार बना देता। ये कश्मकश जारी रहती है, यहाँ तक कि पैगंबर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सिलसिला चलता रहा। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो उसके साथ ही ये भी फरमा दिया कि लोगों साबिका सब पैगंबरों ने एक ही दीन तौहीद की दावत दी है। इंसानों के सामने तमाम अंबिया और रसूल ने एक ही दीन को पेश किया है। ऐ मेरे नबी, आपको भी वही दीन दे करके उसी दीन की तरफ दावत देने के लिए आपको भी हमने भेजा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये इख्तिलाफ क्यों हो रहा है? एक ही दीन था। इख्तिलाफ जैसा कि मैंने बताया, इख्तिलाफ उसी सूरत में पैदा होता है उम्मती रसूल की तालीम को छोड़कर, रसूल ने जो दीन पेश किया है उस दीन को छोड़कर, जो इस्लाम पेश किया है उस इस्लाम को छोड़कर, वो अपने खुद साख्ता मसलकों और अपने खुद साख्ता तरीकों के ऊपर जब उम्मती अमल करने लगता है तब वहां पे इख्तिलाफ पैदा होता है। अभी तकरीर में आपने सुना कि तमाम नबियों का एक ही दीन रहा है, तौहीद। कुरान के यही पैगाम है। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़, याकूब, हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, इस्माइल, इदरीस, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह उनका नाम ले करके फरमाया कि हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। यानी ये सब पैगंबर तुम्हारी उम्मत है, ये सारे पैगंबर तुम्हारी उम्मत हैं और तुम सब एक उम्मत हो और मैं तुम्हारा रब हूं, तो ऐ लोगों फिर तुम मेरी ही इबादत करो। इसी तरह सूरह हिजर और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह मोमिनून आयत नंबर 52 और 53 के अंदर कि व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, कि यानी बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, तो फिर मुझसे ही जुड़ो, तकवा इख्तियार करो, मुझसे ही जुड़ो। फिर इन साबिका लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अपने दीन में अपने दरमियान टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिया और हर फिरका उस मसलक पर जो उसके पास है कुल हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून, जो उसके पास है उसके ऊपर राज़ी और खुश है, वो खुशियां मना रहा है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमानों से ये साबित हुआ कि सब पैगंबर एक ही उम्मत थे और उन्होंने एक ही दीन पेश किया था, मगर उनके मानने वाले उस दीन को टुकड़े टुकड़े उन्होंने कर दिया। कुछ हिस्से ले लिए, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, जो पसंद आया उसको ले लिया, जो उनके नफ्स पर गिरा गुजरा उसको छोड़ दिया। और इस तरह उसके अंदर उस दीन के अंदर जो नबी ने पेश किया था उस दीन में नई नई बातें उन्होंने डाल कर दी और इस तरह दीन को मस्त कर दिया। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बना करके भेजा तो अपने नबी को ये बात तंबीह के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई और ये नसीहत की कि वअक़ीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून। सूरह रूम आयत नंबर 31 और 32 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ नबी, नमाज कायम करो और मुशरिकों की तरह ना हो जाओ, मुशरिकों की तरह ना हो जाओ, यानी उन लोगों में से न हो जाओ जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दीन में बंटवारा न करो। जो दीन हज़रत इब्राहीम का दीन था, जो दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दीन था, वही दीन तुम्हारा भी दीन है। इस दीन को टुकड़े टुकड़े न करना, ये मुशरिकों की आदत है। दीन को बांटना, दीन के अंदर तफरीका पैदा करना, ये मोमिन की आदत नहीं है, ये मोमिन का सेवा नहीं है, ये मुशरिकों की आदत है। टुकड़े टुकड़े ना हो। हर फिरका अपने अपने मसलक पर इन मुशरिकों में से खुश के बांट बांट करके ऐ मेरे नबी, इनमें से तुम न बन। उसके बाद पैगंबर इस्लाम को मुखातिब करके अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। ऐ मेरे नबी, बेशक वो लोग जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए वो खुद फिरकों में तब्दील हो गए, आपका ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं। आप ऐसे लोगों में से नहीं हैं, न ही आप ऐसे लोगों में से बनिए। मेरे
عزیزو ان دونوں آیتوں میں امت کو یہ سبق دی گئی ہے، یہ سبق دیا گیا ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑ جانا۔ تفرقے اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب پیغمبر کے دین میں دوسری باتیں ملائی جاتی ہیں۔ تفرقے کب پیدا ہوتے ہیں؟ یاد رکھو اس بات، تفرقے کب پیدا ہوتے ہیں؟ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نبی کے لائے ہوئے دین میں امتیوں کی باتیں ملائی جاتی ہیں تب کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو ہاں یاد رکھو، جب تک نبی کی دین میں ملاوٹ نہیں تب تک تفرقے پیدا۔ مال ڈپلیکیٹ کب بنتا ہے؟ یہ پانی ہے مویا سیاہ ہے، کمپنی نے اس کو اس میں مہر لگا دیا، اس کو جب کب کہیں گے آپ کی اس میں ملاوٹ ہے؟ جب آپ کوئی ایک قطرہ چائے کا یا کسی بھی چیز کا جب آپ اس کے اندر ڈالو گے تب دنیا کہے گی یہ کیا ہے؟ یہ ملاوٹ والا ہے۔ آگے زمزم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی چیز دور نہیں لاؤ گے تو اس کو اصلی کہا جائے گا؟ بولو ملاوٹ والا کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ملاوٹ۔ اور آج کل کے مارکیٹنگ میں آپ لوگ رہتے ہو، جو ڈپلیکیٹ ہوتا ہے اس مال کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بولو احذر التقلید۔ دیکھو فریش لکھو، سننا لکھو، ڈپلیکیٹ مال سے تقلید مانے ڈپلیکیٹ، تقلید مانے بولو وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ کی لعنت ہے۔ بولو آمین۔ جا کے دیکھو مارکیٹ میں لکھا ہوا ہے، اصلی مقلد، دونوں لفظ بھی چلتے ہیں۔ اصلی مال مقلد ڈپلیکیٹ، تو تقلید جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ اصلی تو برانڈیڈ کمپنی کا استعمال، اصلی دین وہ ہے جس پر نبوت کی مہر ہے۔ سمجھنے والا ہے کہ نہیں؟ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں اور آج تک جو آپ سنتے آ رہے ہیں، لوگوں کو بڑی تکلیف ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے کہ آپ سدھر رہے ہو۔ الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے قرآن کریم اور نبی کی سنت سے سب کو محبت ہے سوائے شیطان اور ابلیس، تو وہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ آج کل کے شیاطین کچھ ایسے کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسے شیاطین جناب یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ معذور میں کہا کیا کہتے ہیں؟ انی کیا ہے اور نشہد انک رسول، ہم تو گواہی دیتے ہیں انک یقیناً آپ اللہ کے رسول۔ اللہ فرماتا اللہ کو پتہ ہے پکے درجے کے جھوٹے ہوں، پکے جھوٹے ہوئے کذاب ہیں۔ تو آج وہی مان چڑھا ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے لوگ پہنچاتے ہیں خبریں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ آج تک تو بچوں کی فوج بھی آ رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کھڑی کر دی، خود نہیں جواب دیتے، بیچارے بچے چھوٹے چھوٹے پھر کاغذ کی ان کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ شیاطین اس حد تک گر چکے ہیں اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یاد رکھو۔ لیکن پھر بھی نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی طرح سے ہے۔ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سینوں کو توحید و سنت کے نور سے معمور فرما۔ اللہ پیارے نبی کی امت کو اس کے نبی کا حق اللہ یاد دلا دے مولا، اللہ اسے نبی کو پہچانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کے رتبوں اور مقام کو یہ بھول چکے ہیں، اللہ شیطان نے ان کے دماغوں سے مہو کر دیا ہے، اللہ انہیں اپنے نبی کا رتبہ اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جو سمجھ جاتے ہیں انہیں پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے فضل سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اختلاف یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مومن کبھی فرقہ پرست نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی فرقہ بندی نہیں کرتا، مومن کبھی بھی اختلاف کا خواہش مند نہیں ہوتا، مومن اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رضی اللہ کے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کو آپ نے سنا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، کانوا شیعا، اور مختلف گروہوں میں وہ بڑھ چکے ہیں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حق و صداقت، یہ بات یاد رکھو، حق اور صداقت، سچائی اور حقانیت صرف دو چیزوں کے اندر بند ہے، ایک ہے رب کا قرآن اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ چونکہ اس امت میں فرقے پیدا ہونے والے تھے، جس طرح دوسری امتوں کو شیطان نے گمراہ کیا تھا، اللہ کو علم ہے کہ میرے نبی کی امت کو بھی فرقوں میں تقسیم کیا جائے گا، انہیں بھی فرقوں میں بانٹا جائے گا، اللہ کو اس بات کا علم تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مسلک ثابت کی، سچے مسلک کی پہچان بتائی، سچے راستے کی شناخت بتائی، سچے راستے کے علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے اور ارشاد فرمایا کہ مسلک حق صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، جو پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ارشاد الہی تعالیٰ سنو، رب کی آواز سنو، قل صدق اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 95، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ ہمیشہ سچی بات کرتا ہے۔ قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دو اللہ کی بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سچی بات صرف وہی ہو سکتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہو، اس کے علاوہ انسانوں کی بعض باتیں غلط ہوا کرتی ہیں، انسانوں کی بعض باتیں غلط ہوا کرتی ہیں کیونکہ انسان خطا کار ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ النساء آیت نمبر 77، کہ بعد میں کون زیادہ سچا ہے اللہ سے؟ اللہ سے سچا کون ہے باتوں میں؟ اللہ سے سچا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 122 کے اندر کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت صرف اور صرف اللہ کے فرمودات میں موجود ہے، سچائی صرف اور صرف اللہ کے تبارک تعالیٰ کے کلام میں منحصر ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کی بات دلیل بن سکتی۔ اب اللہ ہی یہ بھی فرما رہا ہے کہ میری بات کے سوا اور کسی کی بات دلیل نہیں بن سکتی، لیکن اللہ یہ بھی فرما رہا ہے میرے نبی کی بھی بات، میرے نبی کی بھی بات جو ہوتی ہے وہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ نبی جب اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوتی، تب تک شریعت کی کوئی بات نبی اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اور پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اس پیغمبر کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اس فرمان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی معصوم تھے۔ معصوم سمجھتے ہو؟ میرے نبی معصوم عن الخطا تھے، میرے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتے، غلطیاں نہیں ہو سکتی، میرے نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ رب کا قرآن، رب کے اشارے پر ہوتا ہے، رب کے فرمان اور رب کے قرآن کے مطابق ہوتا ہے، میرے نبی اپنی زبان سے کوئی بات۔ چنانچہ پیغمبر کے معصوم ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زوردار الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے اور کہا تو سنو، میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ میرا نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی کے بغیر کوئی بات، میری مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتا، سنو ایسی ویسی بات مت سوچنا میرے نبی کے بارے میں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، سورہ الحاقہ آیت نمبر 44 سے لے کر کے 47 تک۔ سنو یہ جو نبی ہیں اگر بفرض محال، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن سنو اگر بفرض محال یہ پیغمبر کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دیں، کوئی ایسی بات
بلکہ اپنی طرف سے کوئی بات میری طرف منسوخ کرے جو جھوٹ ہو اللہ اکبر، اور ہم پر بعض باتوں کا الزام لگائیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان نبی کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر ہم اس نبی کی شہرت کو کاٹ دیں۔ اللہ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اپنے نبی کا مقام سمجھو۔ نبی کی بات ایسی ویسی نہیں ہوتی، یعنی یہ بات اپنے نبی کی معصومیت کو اور پکی پختہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ میرے نبی ایسی ویسی بات نہیں کرتے، تو نبی نے کہہ دیا کیا ہوا؟ یہ کوئی جیسے آج کل بہت سارے منکرین حدیث گھوم رہے ہیں، قرآن صحیح ہے بس، قرآن کے علاوہ اور کسی کی بات دلیل اور حجت، ان سے کہو بیٹا تجھے قرآن کہاں سے ملا؟ تیری ابا کو اترا تھا قرآن کہاں سے ملا کے بیٹا؟ یہ گمراہ ذلیل لوگ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دو قرآن دیے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو نبی کی حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو بھی قرآن کہتے ہیں اس کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ ایک کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، ایک کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یہ ضرور کہتا ہے کہ قرآن کافی، ہم کو حدیث نہیں چاہیے، اس کو کیسے پتہ چلا یہ قرآن ہے؟ اس کو کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ اس پوچھو بے عقل سے، کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں یہ باولے ہو جاتی ہیں، باولے سمجھ نہیں مجھے پتہ چلا یہ قرآن ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی نے تو بتایا، تبھی تو ہم نے جانا کہ قرآن ہے۔ نبی نہ بتاتے تو ہم کو پتہ چلتا، کس نے بتایا؟ لیکن اللہ ہدایت کا فرمائے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی شہرت کر دیں، پھر تم میں سے کوئی شخص بھی اس پیغمبر کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں نبی کو بچا سکتا ہے اگر ہم پکڑیں۔ تو میرے عزیزو، اس فرمان میں پیغمبر کی عصمت کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر منسوخ نہیں کر سکتے، اور اگر بفرض محال کریں تو اللہ فوری طور پر گرفت فرمائے گا، یہاں تک برباد کر دے گا، یہاں تک ہی برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر پیغمبر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرے تو اللہ اپنے قانون کے تحت فوراً گرفت میں لے لے گا، کیونکہ اللہ جس کو پیغمبری کا منصب عطا فرماتا ہے اس کی عصمت کا تحفظ بھی خود فرماتا ہے، اسے خود بچاتا ہے، اس کی عصمت کا تحفظ بھی خود کرتا ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور پھر وہ اپنی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرے، اس لیے کہ پیغمبر کی بات در حقیقت، اسی لیے پیغمبر کی بات در حقیقت کس کی بات ہوتی ہے؟ من یطع الرسول فقد، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی در حقیقت جس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ۔ یہ مقام ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے امت کو۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے تو ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں جو مفہوم وہ نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں پتہ چلا کہ اب تو صداقت کا معیار کیا ہے؟ رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی سنت، یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے مختلف آیتوں میں ان باتوں کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا چاہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سچائی کی علامت اور صداقت کی علامت واضح طور پر بتاتی ہے، اور ان کی امت میں کیا کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا ہے الحمدللہ۔ اس کائنات میں میرا چیلنج ہے، پوری دنیا جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، آپ بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ڈائریکٹ لائیو کاسٹ ہو رہا ہے، میں سب رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں، مبارک مہینے میں، جو قرآن کا مہینہ ہے، میں ایک چیلنج کر سکتا ہوں، اور یہ بات کھلے طور پہ کہتا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حق و صداقت کا کوئی بھی مذہب اس دور میں اسلام کے نام پر جو فرقے رہے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں ہی راہ حق پہ ہوں، سوائے اہل الحدیث کے کوئی بھی مذہب اس کائنات میں موجود نہیں ہے جو یہ کہے میں حق و صداقت پر قائم رہا۔ کیوں؟ کہنا آسان
صداقت کی پہچان. اور یہ بات میں بڑے وضوح کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہی صحابہ کرام کا منہج تھا, یہی تابعین کا منہج تھا, اور میں آ رہا ہوں اپنے ائمہ رحمہ اللہ پر. یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا, یہی امام شافعی کا مذہب تھا, یہی امام مالک کا مذہب تھا, یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا, یہی امام بخاری کا تھا, یہی امام ترمذی کا تھا, یہی امام ابو داؤد کا تھا, یہی امام مسلم کا تھا, یہی تمام محدثین کا مذہب تھا. الحمدللہ. جاؤ کائنات کے لوگوں سنو, کوئی ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتا دو, صبح کا سورج باہر نکلے گا توبہ پہلے. لوگ کیڑے جاتے ہیں. ہم نے کہا ہماری زبانیں پھسل سکتی ہیں, غلطیاں ہم سے بھی زیر زبر کی ہو سکتی ہیں, کہیں کچھ چھوٹ سکتا ہے, نگاہوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے کہیں نظر ادھر ادھر بھٹک گئی, نگاہ کمزور ہو گئی تو کہیں زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے. تم اس کو دنیا کے سامنے اچھالتے ہو, یہ دیکھو جھوٹا ہے, قرآن غلط پڑھتا ہے, یہ دیکھو یہاں واو چھوڑ دیا, یہ دیکھو یہاں نہیں چھوڑا. تم نے تو پورا دن ہی چھوڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہم معصوم نہیں, زبان زبان سبقت لسانی اہل علم کے درمیان معروف ہے, سبقت لسانی ہو سکتی ہے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہمیں بتاؤ نہ صحیح, ہمیں بتاؤ. اللہ کی قسم ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایک حرف زیر زبر کہیں جان بوجھ کر چھوڑا ہے. لاکھ ہے ایسے شخص پر جو قرآن کے اندر جان بوجھ کر کے تبدیلی کرے. اللہ کے اوپر زمین اور آسمان کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت دے. بولو آمین. ہم نے کبھی یہ حرکت نہیں کی, لیکن یہ کیا ناٹک بنایا ہوا ہے تم نے. ہمیں عادت نہیں ہے کسی کے منہ لگنے کے تھوڑی دیر لوگ جھوٹے اور یاد اور مکار, جنہوں نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو, ہماری چھوٹی چھوٹی لطیفوں کو, سبقت لسانی کو دے. ارے ہم نے کہا اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ معاف کرنا, لیکن تمہاری طرح تو ہم اور بڑے بڑے چوہے اور بلیاں ہضم کر کے ہم نہیں بیٹھے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ جو خدائے تم نے کیے, اعوذ باللہ, دین کے نام پر امام ابو حنیفہ کا نام لے کر میں آ رہا ہوں. ابھی پہلے بنیاد سمجھ ہے, پہلے آپ کو جو پہلے بنیاد سمجھ لو, پہلے بنیاد سمجھو, تب ہم آتے ہیں. ائمہ رحمہ اللہ ہمارے امام چلاتے چلاتے خلق سوکھ گئی, زبان کانٹے ہو گئے, علماء بیچارے لکھتے لکھتے قلم کی روشنائیاں ختم ہو گئی کہ ہم امام صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں, لیکن ان مکاروں نے کبھی ہمیں جینے نہیں دیا. اتنے جھوٹ اعوذ باللہ استغفر اللہ. کسی تقریر میں نے کہہ دیا, اسے بھی مدعا بنایا ہوا ہے کیا کہ معراج ربانی یہ بات کہتا ہے. معراج ربانی نہیں کہتے, معراج غیر مقلد ہندوستانی. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں ہندوستانی ہے, الحمدللہ ہندوستانی میں کچھ نہیں کیا ہے. اپنے دیش سے, اپنے ملک سے سب کو پیار ہوتا ہے نا. ہمیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے, سعودی کو سعودی عرب سے پیار ہے, پاکستان سے پیار ہے, ہمیں ہندوستان سے پیار ہے, ہمیں سب سے پیار, اور ہمیں ہر مسلمان سے پیار. بولو ہمیں سب مسلمان سے پیار. ہم کسی ملک کی تحریف کو چومنے کے قائل نہیں ہیں, ہم اسلام کی تحریف کو پڑھ دیکھتے ہیں, اور جس کا تعلق اسلام کی تحریف سے ہے ہم انہیں سلام کرتے ہیں, چاہے وہ کس دیش, کسی رنگ اور نسل اور کسی زبان کے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی تعصب موجود نہیں ہے. معراج ربانی غیر مقلد, ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے غیر مقلد تھے, وہ تو ہمارے امام تھے. غیر مقلد اگر یہی بات ہے نا, چونکہ غیر مقلد کو ہم نے ذرا گالی کی شکل میں لیا نا تو ہمیں گالی ہی دیتے. ہم نے کہا امام صاحب اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند کے, وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑے غیر مقلد امام ابو حنیفہ تھے رحمۃ اللہ. تو ان کو بھی کہا کرو غیر مقلد, نہیں کہتے ان کو غیر, کیوں گالی ہے نا, تو گالی وہ ہمیں دے دو گالی, کوئی بات نہیں. اللہ تمہیں ہدایت رکھنا, اللہ ہدایت رکھنا, اللہ کی قسم, رب کی قسم, اللہ کا غضب نازل ہو جو تمہیں گمراہیوں کی طرف ڈالے. اللہ کی قسم. بولو آمین. ہمارا دل چلتا ہے, ہم آپ سے سوزے دل سے بات کرتے ہیں, سوزے جنون سے بات کرتے ہیں, دل سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں جہنم میں نہ جاؤ.
ہم قال اللہ قال رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں. اپنا قبلہ درست کر لو, اپنا کعبہ درست کر لو, اپنا ایمان صحیح کر لو. کوئی پیر پگاری, کوئی مولوی اللہ تمہاری خبر میں ڈالے لگا سکتا. یہ نہ آیت نہ بیت نہ قادری نہ چشتی. ابھی میں بیٹھا سوچ رہا مولانا عبد الحادی تقریر کرے تو مجھے نہیں, وہ مولوی سفیر رحمان صاحب جو ہیں نعت پڑھ رہے تھے تو صوفی وفی کا ذکر ہے. تو میں نے کہا یار یہ بڑا عجیب و غریب رابطہ ہے, آپ دیکھیے ذرا. میں ایسی سوچا, میرے دماغ میں بات ہے, یہ نقطہ ہے. نقطہ کیا ہے؟ سین شین صاد دوال. سین سے سنی, شین سے شیعہ, صاد سے صوفی, اور پھر جو سنیت سے نکلا وہ ہو گیا کیا؟ شیعہ ہوگا یا صوفی ہوگا, اور صوفی شیعہ ہو گیا تو ضلالت, سیدھے ضلالت. یہ چار کے آگے چار حرفوں میں پھر ترتیب ہے کہ بس ایسی دماغ میں آیا. ایسی میں نے بارے میں لگا کہیں سنو میرے عزیزو, یہ دعویٰ صرف برائے دعویٰ نہیں ہے. ہم پورے اہل الحدیث کی طرف سے ایک طالب علم یہ بات آپ کو دے رہا ہے, اور پوری دنیا میں پھیلاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. تمہارا کوئی رونگٹا بھی بیٹا, اور میں جتنے بھی لوگ اے مسلمانوں ایک بتاؤ, تمہیں پیٹنے کے لیے سارے ایک ہو چکے. یاد رکھ, ہمارے خلاف عدالت میں کوڑ کچھ نہیں کرواؤ گے. اللہ سب سے بڑی کچہری والا ہے, اس کی عدالت کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. تمہیں ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا اے میرے نوجوان جواب دینا ہے اللہ سے. فرقے بندی نہ کرو. سنو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اچھا آپ یہ کہو گے کہ جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے, ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم معصوم کے دامن سے وابستہ ہیں. اس کے نبی معصوم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. ہمیں کہہ دو کہ نبی معصوم کا راستہ نہیں ہے, ثابت کر دو, اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے. ہمارا ایمان ہو, ہمارا عقیدہ, وضو بنانے سے لے کر وضو بنانے سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے تک ہر معاملے آپ بتا دو کہ یہ قرآن حدیث سے خلاف, اللہ کی قسم توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو یہ صحیح بات ہے, یہ غلط, یہ منہج صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. تو صحیح ہے تو لے لو, اس میں خطرہ نہیں ہے جہنم میں جانے کا. بھلے گاڑی ٹوٹی ہے لیکن کعبے کی سمت میں ہے, قبلہ کی سمت میں ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل گر پڑ کے مکہ پہنچ جاؤ. لیکن وہ امبارہ کالی کیوں نہ ہو, سیورلیٹ کیوں نہ ہو, بہترین اس کا قبلہ کہیں اور ہے, وہ عراق اور کوفہ کی طرف ہے. وہاں کبھی مکہ پہنچ سکتے نہ مدینہ پہنچ سکتے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. سنو, خالص قرآن و سنت کسی کا مسلک نہیں ہے سوائے اہل الحدیث, کسی کا سوائے اہل الحدیث. جب یہ میں کہتا ہوں کسی کا نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ نہ کہو کسی کا نہیں, تم اپنے کہہ رہو یہ میری صحیح ہے, دوسروں کی غلط نہیں ہے. ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ پتہ چل جائے, کوئی تعریف تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کا ایڈورٹائز کر دیں, دوسرے کے مال کو نہ بتائیں, اپنے مال کی تعریف کریں. ہمیں اللہ نے کیا حکم, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہیں تو پیدا ہی سے ہی اللہ نے کیا ہے کہ بولو یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ تاریکی ہے یہ اجالا ہے, یہ رات ہے یہ دن. تمہیں تو پیدا ہی سے نہیں کیا. تم میٹھے میٹھا بیان کرتے جاؤ گے تو پھر وہ کالے کالے والا مسئلہ ہو جائے گا کہ کالا کالا سب ایک ہی. ایک آدمی نے جامن نہیں کبھی دیکھا, جامن ڈال دو, جامن کالا کالا ہوتا ہے, برسات کے دنوں میں بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اسے کبھی جامن دیکھا تھا, کسی نے کہہ دیا یہ جامن کیسا ہوتا ہے, اس نے پوچھا بھائی جامن کیسا ہوتا ہے, کالا کالا ہوتا ہے. اور فلانی جگہ جاؤ, اس کے بعد جامن کے بہت جھاڑ ہیں, وہاں پہ کالا کالا نیچے ٹپ ٹپ گرتا ہے. گیا اب وہ دیکھا چاندنی رات تھی, کالے کالے جامن گرے ہوئے تھے. اس نے کھایا, خوب کھایا, کھاتا دیکھا کہ یہ کالا کالا اتنا بڑا کھاتا وہ نہیں جا رہا. اس نے اس کو ٹپ سے پکڑا اور پکڑ کے کہا منہ میں ڈالا. اب وہ گندگی والا کیڑا رہتا ہے نا گوبروں ووبروں میں, گندگیوں میں, اس نے منہ میں ڈالا. اب وہ چین پین کھا رہا, وہ زندہ ہے, وہ تھا کیڑا تھا. وہ کہتا ہے چین کرو چاہے پین کرو, کالا کالا ایک نہیں چھوڑو. تو یہ کالا کالا ہی ہم صرف نہیں بتاتے, ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو بھاگے وہ جامن نہیں ہو سکتا ہے. کبھی تم جا کے وہ کالا کالا سمجھ کے اسے بھی مشکل ہو رہا ہے. اسی لیے
کو کہا یہ حرام ہے تو اللہ نے کہا تجارت کرنا یہ حلال ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے تو حرام بھی بتلایا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر گائے جان بیل اگر یہ حلال ہے تو اللہ نے خنزیر کتے بلی کو کیا کہا ہے؟ تو اللہ نے حلال بھی بتائے ہیں حرام بھی بتائے ہیں. اسی لیے مسلمانوں ہم تمہیں صراط مستقیم بھی بتاتے ہیں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے بھی بتاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ رحمانی منہج ہے, یہ رب ذوالجلال کا منہج ہے کہ جب تم کو یہ سلیقہ بتاتا ہے کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں پڑھو, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, وہ صراط مستقیم جس پر تیرا انعام ہے. اب پوچھا گیا کہ انعام کس پر ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے فرمایا کہ تم اس راستے پر, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ انعمت علیہم, اللہ جس پر تم نے انعام کیا ہے. اب ہم سے سوال و انعام کن راستوں پر ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں. اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار کیٹیگریاں ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے, ان کا حشر بھی چار لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہی اللہ نے جہاں انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بتائی ہے, وہی اللہ نے غیر انعام یافتہ لوگوں سے بچنے کی دعا بھی سکھائی ہے. اور کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستوں پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جن کے اوپر جو گمراہ ہو چکے ہیں, جن کے اوپر تیری پھرکار نازل ہوئی, جو بندے خنزیر بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دعا مانگا کرو کہ ان کے راستے پر نہ چلا. اب محدثین نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بیان کیا اور ائمہ نے بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. وہ بیان کرتے ہیں یہ یہودی ہیں, یہ نصرانی ہیں. اور اس کے اوپر دیکھو جب آپ کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ کے نبی نے کہا کہو آمین, زور سے کہو آمین. کلیجہ پھٹتا ہے یہودیوں کا, کلیجہ پھٹتا ہے نصرانیوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو اے اللہ ہمیں نہ یہود کے راستے پر چلا, اے اللہ نے ہمیں نصارہ کے راستے پر چلا. تو جب تم زور سے آمین کہو گے یہودیوں کے کلیجے پھٹیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری دو چیزوں سے یہودی بہت ڈرتے ہیں. ایک تو یہ ہے جب تم سلام کرتے ہو تو یہودی تنگ جاتا ہے, اور جب تم زور سے آمین کہتے ہو تو یہودی ڈر پڑتا ہے. سمجھ بات آئی کہ ہم نے کہا کہیں کان میں پھونک تو نہیں دیا یار ان کی, ان یہودیوں نے بڑی بڑی خباثتیں کرتے ہیں. یہ خبیث ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے شروع سے تو یہی نفرت کرتے آ رہے ہیں. ہمیں زیادہ کے راستوں پر ہمارے بھائیوں کو بھٹکایا ان زلیلوں نے. نبی زندہ ہے کہ مر گئے, یہ جھگڑا ڈالا ان زلیل یہودیوں نے. عید میلاد النبی کا جھگڑا ڈالا ان زلیل یہودیوں نے. شب برات یہ رجب کے پوروں کا مسئلہ ان یہودی خبیثوں نے ڈالا. یہ شب برات کے حربے والے اس دن جشن ان یہودی خبیثوں نے ڈالا. یہ پورا سلسلہ ان یہودیوں کا جو, اور آج تک یہودی ہم سے خوش نہیں ہیں, اور یہ قیامت تک بھی خوش ہیں. یہ آج تک یہودی پوری دعوی کام کرتی آ رہی ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے دین حق کو پہچانو. دین حق رب کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, عبداللہ بن عمرو ابن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد في مسلم. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو ذرا غور سے اس حدیث پاک کو, یہ میرے نبی کا فرمان یہ ہو کے رہے گا, کیونکہ میرے نبی جھوٹ پہلے میں نے بتایا اپنی طرف سے کوئی بات, یہ ہمارا عقیدہ ہے.
ہمارا عقیدہ ہم نبی کے گستاخ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم وہ بات سچ مانتے ہیں جو میرے نبی جس کے اوپر ہمارا نہ ہو. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایسا وقت ضرور آئے گا, ایک ایسا وقت میری امت پر ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آ چکا ہے, یعنی یہود و نصارہ پر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے یہودیوں اور نصرانیوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ضرور ایسا کھلا زنا ہوگا. ماں سے سکی ماں سے کھلا اگر یہود و نصارہ میں کسی نے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کھلا زنا کریں گے. اور بلا شبہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ 73. یہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے. کلھا فی النار. مولوی سے پوچھو اس کا معنی ہے. میرا جواب جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے, تو سچا معنی بتا دے اس کا کیا ہے. کلھا فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر صرف ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا. 72 کہاں جائیں گے؟ ایک صرف جنتی ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بہشت میں جو جنت میں جائیں گے؟ اس پر نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں, جس راستے پر, جس مسلک پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, قیامت تک آنے والے جو لوگ اس پہ رہیں گے وہی لوگ. میں یہاں منہج آپ کو, یہ ہمارا منہج, یہ اہل الحدیث کا منہج ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ائمہ رحمۃ اللہ کا یہی منہج ہے. یہی منہج امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام سارے محدثین کا بھی یہی منہج ہے کہ جس راستے پر اللہ اور جس راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہی راستہ جنت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ جنت کا بولو ہے نا. بات دیکھا میری بات. اب آئیے میں ائمہ رحمۃ اللہ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے ائمہ کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں قبر جنت نصیب فرمائے اور اللہ ان کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ان کے اجتہاد پر اللہ انہیں دوبارہ اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو محبت کرنے کی اور سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کس طرح صحابہ کرام کیسے اتباع کرتے تھے یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے رب نے ان کی شہادت دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح میرے سبھی نبی کے صحابہ ایمان لائیں تو سارے ہدایت یافتہ. بات کلیئر ہے؟ یہاں تک صاف ہو گئی بات؟ بولو صاف ہو گئی. آئیے ذرا ائمہ رحمۃ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, میں ان کو آپ کی خدمت میں ان کو نہیں بلکہ ان کی خدمت میں انہیں لاتا ہوں یا ان کی خدمت میں چلتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, میں بالکل شاید میں دے کے چل رہا ہوں آپ کو. میرے بھائیو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور ان کی بہت سارے لوگوں نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد اور بالکل عین قرآن کریم کے فرماتے ہیں لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر عمل کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور شیخ ابن حمام نے اس قول کو نقل کیا المصنف کے اندر, ابن خلدون کی ابن عابدین کے اندر, اس کے اندر فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پہ عمل کرے جب تک کہ اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے, قرآن کی کس آیت سے لیا ہے اور نبی کی حدیث سے, نبی کا فرمان کس حدیث سے لیا ہے.
دنیا کے لوگوں سنو، جب میرا کوئی جو بھی صحیح حدیث کہیں سے بھی تمہیں مل جائے تم اس کے اوپر عمل کرو، وہی میرا مذہب ہے۔ اذا صح الحدیث فقط، ہر صحیح حدیث میرا مذہب۔ میرا مذہب کیا ہے؟ بولو، یہ کس کا بنا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام جن کا عقیدہ بھی ہمارا عقیدہ بھی انہی کے عقیدے کی طرح ہے، ہمارا منہج بھی انہی کے منہج کی طرح، ہم بھی انہی کے نقشے پر الحمدللہ چلتے ہیں۔ یہ بات میں یاد رکھنا، اختلافات آمین پر نہیں ہیں، اختلافات نیچے اوپر ہاتھ باندھنے پر نہیں ہیں، اختلافات رفع الیدین اور سورہ فاتحہ آگے پیچھے پڑھنے پر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی اس اختلاف کی کوئی، نہ ہی یہ بہت بڑے اختلافات ہیں، نہ ہی یہ ایمان اور کفر کے اختلافات ہیں۔ آج تو ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اختلافات کے کلروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حقیقت اختلاف وہ ہے یہ جو آمین رفع الیدین کے ایک پردہ ہے جس کی آڑ میں امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اختلاف آمین رفع الیدین کا ہے، نہیں، ہمارا اختلاف ایمان اور عقیدے کا ہے۔ جو لوگ ہمارے ملکوں کے اندر ہم سے اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں ادب و احترام کے دائرے میں رکھتے ہوئے ذرا بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا رب قرآن اور نبی کے فرمان کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے اور جینے کے بارے میں؟ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کیا ہے تقلید کے بارے میں؟ آج جس کے اوپر پورے دارالعلوم کو وقف کر دیا گیا، پورے دارالعلوم کے ایٹم بم کو تیار کر دیا گیا، دارالعلوم کے مفتیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے کسی کو غرض نہیں ہو، جیسے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان سے غرض نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے اقوال سے غرض نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہو اسی سے غرض ہے۔ آپ سر پیٹتے رہو، آپ سر پیٹتے رہو، چلاتے رہو، عیسائی کہتے ہیں بس وہی ہمارے خدا ہیں، وہی سائنسداں، وہی تیسرے ہیں اور انہیں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے ملکوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ کچھ بھی کہتے رہو، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بتاتے رہو، لیکن اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ بس انہوں نے جو مذہب بنایا ہے، منسوخ کیا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان کو اس مذہب سے غرض ہے، امام ابو حنیفہ سے کوئی غرض نہیں۔ اگر ہے تو بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اور ہمارے ملکوں کے جتنے بھی حنفی بدعتدار ہیں، مخلف ہیں، سب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، اللہ اور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ نہ جانے اللہ کہاں ہے وہ کافر ہے، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کہاں ہے وہ کون ہے۔ ہمارے ملکوں کے لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا ہے حنفیت سے پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ نام لینا غلط نہیں ہے میرے بھائی، تقلید کی روش سے بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی بولو، بڑی کڑوی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن افسوس در افسوس ہمارے تمام متحدہ ہندوستان کے مفتیوں اور مولویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ آپ پہلے زندہ تھے، بالکل جسم کے ساتھ آج بھی قبر میں ویسے ہی زندہ ہیں۔ بلکہ ایک مولوی صاحب ہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ باقاعدہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شاباشی فرماتے ہیں قبر میں۔ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ بولو کوئی ایمان کا بات دنیا کا ثابت کر دے، ہماری رفیقے میں جھگڑا نہیں کرتے، ہمارا اختلاف دنیا میں اختلاف، ایمان اور عقیدے میں اختلاف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص جو نبی کو مردہ نہ مانے، اس شخص کو کافر کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ ان کے عقیدے کے مطابق کافر ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بولو کس کا؟ بولو تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ ہاں دلیل لو، حضرت ابوبکر صدیق، اور قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کے قول سے بھی میں ثابت کروں گا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی تھی، پیشانی چوما اور
तारीफ नहीं हो सकती। मस्जिद नबवी में मारूफ आ गया, मिंबर पे खड़े हुए और कहा या अय्युहन्नास मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। ऐ लोगों, तुम्हें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, इबादत करता था, वो सुने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात, माता यमूतु, क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, हम कहते हैं हमें अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, तो मरना ना कहो, मरना ना कहो। हंसते बोल से भी यारो, आपको हंसते बोल से भी ज्यादा मोहब्बत है। माशाअल्लाह, हल्ले मारे हसन करके नबी के नाम पर डकार तक नहीं लेते, तो कहते हमें बड़ी मोहब्बत है। पूरे दीन का मंजर देख कर दिया तुमने, अल्लाह नबी से बड़ी मोहब्बत है। नबी ने कहा कब्रों पे गुंबद न बनाओ, नबी से बड़ी मोहब्बत है। लल्लू पंचू होते साथ छोटे साथ सभी कब्रों में गुंबद बने, और बने कौन सा ऐसा शहर हमारे मुल्क का है, कौन सी ऐसी बस्ती है जहां अल्लाह की तौहीद का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, दरगाह मजाक नहीं उड़ाया। और आज साथियों, तुम किसी के आड़ में खेल दो तो तुम्हें खेलना। हमारे मुल्क का मौलवी वहाबी और सुन्नी का फर्क बताता है। लखनऊ की एक तकरीर में, मेरे कैसेट में कहीं सुना होगा, मैंने देखा है, वहाबी कहता है कुछ सालों में तुम्हें बताता हूँ वहाबी कौन है, सुन्नी कौन और शिया कौन है। जो आज़ादारी करे, जो मातम करे, वो शिया है। तालीम होने का वाकई सही बात है। जादू वो जो सर चढ़ी हो रहे, कहा जो आज़ादारी करे, मातम करे, वो शिया है। और जो अदब और एहतराम से मज़ार के पास जाकर के फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाए, अदब और एहतराम के साथ बुजुर्गान दीन की कब्रों के ऊपर जाकर उसको चूमे, वो समझ लो सुन्नी है। वो कौन है? ये सुन्नी है। और जो इन दोनों से लड़े वो वहाबी, जो इन दोनों से लड़ाई करे वो वही वहाबी है, वही टेररिस्ट है, वही दहशत है। हमारे हिंदुस्तान के मुल्क की तकलीफ है। बड़ा हमने का बड़ी अच्छी डिफिनेशन की है इसने सुन्नी की। वाकई ये सुन्नी है, टनाटन सुन्नी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हाँ खैर का नाम जो रख दिया चाहे आपका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मैं सीधा गुजारा मुझे बताओ, अब मैं उन्हीं की जुबान में बात करूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किस दरगाह के सजदे किए? इमाम अबू हनीफा ने कोई चादर चढ़ाई? इमाम अबू हनीफा ने हलवे मांगे बनाई? इमाम अबू हनीफा ने शब बारात की रातें जागी? इमाम अबू हनीफा ने रजब के कुएं भरे? इमाम अबू हनीफा ने यही जैसे ईद मिलादुन नबी मनाया? कहते हो हम हनफी हैं, कहते कहते तुम्हारी हालत भी नहीं सूखती है और चिल्लाते हो हमको उम्मीद, हम कहते हैं वो हमारे इमाम है, फिर भी हमें गैर मुताबिक, और फिर भी हमको गालियां देते हो कि ये इमामों के गुस्ताख हैं, ये बुजुर्गों के गुस्ताख। मैं कहता हूँ कि तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक अकीदा अपने अकीदे के मुताबिक साबित कर दो। जो तुम चादर चढ़ाते हो, जो तुम फूल चढ़ाते हो, जो तुम मज़ार बनाते हो, जो तुम चिल्ले करते हो, जो तुम दरगाहों पर मुराक़बे करते हो, जो तुम कादरियत की बैयत करते हो, जो चिश्तियत की बैयत करते हो, जो सहरवर्दियत की तरफ निफरत करते हो, जो अपने आप को हौसियत और पता नहीं क्या क्या मज़ारों के अंदर सबको जिंदा मानते हो, रब सुल्तान की कसम है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनमें किसी भी अकीदे के कायल न थे, बल्कि इन सारे अकीदों को झूठे कीनों इसको कुफ्र समझते। फिर भी आप हनफी हैं और हम सब कुछ मान करके इमाम अबू हनीफा के दुश्मन हैं। लानत हो शख्स पर जो है वो हनीफा का दुश्मन हो, बोलो आमीन। और लानत हो झूठ बोलने वालों पर, जो झूठ बोलते हैं ठोके भाव और उल्टा चोर उठवाल बोल हमारे ऊपर बोल रहे थे कि हमें इमाम है बिल्कुल बिल्कुल या क्या कहते हैं ईसाइयों जैसी बातें नहीं करते हैं। जैसे ईसाई चिढ़ते हैं कि ना हज़रत ईसा के ऊपर इमाम मिला है, हम हज़रत ईसा पर इमाम लाते हैं क्या? इमाम है वो ऐसे ही वो कहते हैं कि ईसा नहीं मानते, नौजुबिल्लाह ईसा नहीं मानते। तो ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान बातें समझ करते हो, ऐसा कहना नहीं है। सुनो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान और सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला कुल कौलन युखालिफु किताब अल्लाह तआला व खबर रसूल
فترکوا قولی، اے لوگوں اگر میں کوئی بات کہوں تو کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو۔ ایک روایت میں ہے فضربوا الجدار، دیوار کے اوپر مار دو۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب پیدا ہوئے ہیں بھارت کی سرزمین میں، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، حدیث پہ عمل نہ کرو۔ حدیث پہ عمل کرنا ایسے ہی ہے یارو جیسے انگار پہ چڑھنا ہے۔ بتاؤ آپ اگلی مثال لیتے ہیں، مثال آپ آگ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آگ سے کھانا پکاتے ہو، آگ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، چائے بناتے ہو، کھانا پکاتے ہو، لوہے گرم کرتے ہو، بجلیاں بناتے ہو اور بہت ساری ضرورت گرمی حاصل کرتے ہو، تمہاری بہت ساری ضرورتوں کے کام آتی ہے، لیکن کیا آگ کے اوپر چلتے ہو؟ تو جس طرح آگ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہو لیکن آگ پر نہیں چلتے، ایسے ہی حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کی عزت کرو، لیکن حدیث کے اوپر نہ چلو، کیونکہ حدیث پر گمراہ لوگ چلتے ہیں، گمراہ ہوگا۔ اور امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فهو، حدیث جب صحیح ہو تو وہی میرا گرو رہ گئے، چیلا شکل ہو۔ 14 صدی کے ملے کو بڑی دور کی سوچ، امام صاحب کو نہ سمجھتی کہ حدیث کا بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہتے۔ وہ لوگ امام صاحب سمجھدار تھے کہ آج کا مولوی سمجھدار ہے نہیں، آج کا مولوی سمجھدار ہے۔ بیچارے امام صاحب کو جیل میں ڈالا کر انہی مولویوں نے جاؤ جھوٹ ہو لعنت پر جھوٹ بولنے آ گئے۔ اسی طرح کے مولوی تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈالا کر پوائزن دے کر کھانوں میں زہر دے کر انہوں نے مارا ہے، انہوں نے مارا ہے۔ جس طرح حضرت حسین کو حسن کو شیعوں نے مارا ہے، ایسے امام صاحب کو انہی کے چاہنے والوں نے مارا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 برس خاطرہ بعد میں آج امام صاحب کا نام لے کر جھوٹا مذہب پھیلا رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ امام صاحب کا عقیدہ جاؤ اٹھاؤ، المحمد المسلم مولانا خلیل احمد سہارنپوری علماء دیوبند معذرت کے ساتھ لکھتے ہیں پہلے صفحے کے اندر کہ ہم فروع میں جزیات میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم عقیدے میں امام صاحب کو نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ کیا امام صاحب کا عقیدہ غلط تھا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم امام صاحب کے عقیدے میں پٹھے کھاتے ہیں، جو امام صاحب کا عقیدہ وہ ہم اہل حدیث کا عقیدہ۔ کیوں؟ وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، لیکن عیسائی جھوٹے، لیکن عیسائی جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنے والے سارے کون ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی چٹنی بنا کے امام صاحب کا نام دے رکھا ہے۔ یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں، جاؤ تحقیق کرو، میں آپ کو چاہیے۔ اور سنو حضرت امام دارالہجرہ ایک قول میں بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ حضرت امام دارالہجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انما انا بشر اخطی واصیب فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ وکل من لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ۔ اے لوگوں سنو، میں بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کبھی درست بات بھی نکل جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھو، اگر کتاب و سنت کے موافق ہے تو اس کو لے لو اور جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے فاترکوہ، اس کو چھوڑو، اس کو یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں، بولو یہی تو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ امام کو نہیں مانتے، جاؤ اور ایک امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا تقلدونی، لوگوں میری تقلید مت کرو، ولا تقلدوا مالکی، مالک کی تقلید مت کرو، ولا اوزاعی، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، خذوہ من حیث ما اخذ، تم بھی وہیں سے دین کو لو جہاں سے ہم نے دین کو سیکھا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر شخص کا یہ حال ہے کہ سنت کبھی اس کے سامنے ہوگی اور کبھی اس سے باخبر ہوگی، لہذا جب میں کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بیان کروں اور وہ اصول خلاف ما قلت، اور وہ اصول اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہو، تو اے لوگوں اس وقت رسول اکرم کے قول کو تسلیم کرو اور میرے قول کو چھوڑو۔ رب
اتباع رسول میں سب سے آگے روتے تھے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو حدیثیں نہیں تھی ان حدیثوں پر وہ عمل کرتے تھے نہیں ملتی تھی تو وہ قیاس اور رائے سے اپنا کام چلا لیتے تھے لیکن جہاں نہیں سے حدیثیں لی اس کی تفصیل آپ کریں گے تو آپ کو پوری باتیں نہیں آئیں گی لیکن ایک اصولی بات میں آپ کے درمیان ڈالتے ہیں میرے مسلمان بھائی جاؤ پوری دنیا کے جتنے بھی شافعی ہیں مالکی ہیں حنبلی ہیں سعودی عرب میں دیکھیں کہ حنبلی ملک دیکھو یہاں ہم حنبلیت کے خلاف بھی بولتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو کہا حنبلی کسی نے میری نظر پکڑی اور قیامت تک نشان نہیں پکڑیں گے کیوں اس لیے کہ یہ دولت توحید و سنت یہ توحید و سنت کا ملک ہے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پھیلا پھیلا رہا ہے یہاں امام احمد بن حنبل حنبلیت شافعیت کا پھیلا ان کو پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے انسان ہے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ہو گئی تو یہی تو اصل دین ہے وہ غلطی کو چھوڑ دو صحیح باتیں لے یہی تو ہم کہتے ہیں بولو الحمدللہ ہم یہاں بھی بول لیکن یہی بات اپنے ملکوں میں قدر کرتے ہیں اس کو مائی بات ہمارے مذہب کے خلاف بولتا ہے نہ ڈالو اس کو خوش اسے گردن کی سپاری دے گھٹنوں سے مروانے کی سپاری دے کیا کرو گے تم ایک میرا ایمان کو مار کیا پاؤ گے اللہ ہزاروں میں کروڑوں لوگوں کو پیدا فرمائے گا اپنے دین کی حفاظت کی انشاءاللہ اور آپ اس کی حفاظت کے لیے تیار ہو کتنے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی ہم گرانے پہ اپنی سعادت سمجھیں گے انشاءاللہ لیکن تمہارا کیا حق ہوگا قیامت کے دن اور دنیا میں حق دیکھ رہا ہوں میں دنیا ہی میں کیا باقی رہ گیا بتاؤ کون سا ایسا دن ہے جس دن نام مسلم نام سے زمین کے ذروں کو لالزار نہیں بنائے گا اور مرنے والے کون ہیں مولویوں دیکھو مرنے والے کون ہیں کس کو کون مان رہا ہے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں میں کہنا چاہتا ہوں بڑی پہلی بات ہے میں کہوں گا یہ عقل مندوں کے لیے سارے کافی سمجھ جاؤ میرے بھائیوں میں برما کرتے حج بھی دے کر اپنے ملکوں کا حج اللہ سے ڈرو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جعل الذلة والصغار على من خالف امری میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے چہروں پر ذلت و رسوائیاں مار دی جائیں گی میرے نبی کی دین کی مخالفت کرو گے نہیں سکتا سکتے اے لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق کر دو امام ابو حنیفہ کا کیا امام شافعی کا کیا امام مالک کا کیا امام احمد بن حنبل امام بخاری ترمذی ابو داؤد سے سارے ائمہ رحمہ اللہ کا کیا الحمدللہ ہم اہل حدیث ان عقیدوں کے علم بردار ہیں انشاءاللہ تعالی دو انشاءاللہ اور دنیا میں اس عقیدے کو اس عمل کو انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی اور باطل کو بے نقاب کرتے ہیں انشاءاللہ اور دنیا والوں کے لیے دعا کریں گے اپنے بھائیوں کے لیے اے لوگوں دشمنی نہ کرو تعصب نہ کرو کوئی فائدہ نہیں اللہ کی قسم جہنم میں چلے جاؤ گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں فرقہ پرستی نہ کرو یہ حرام ہے اللہ نے منع فرمایا ہے ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین ورنہ ان بکھرے کے خاک سے کیا بات ہے آخری بات کہتے ہیں یہ فساد پیدا کرتی ہے کیا کہتے ہیں یہ دین میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرتی ہے یہ لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ نہیں پسند میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا نے ایک مثال بتائی میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے بناتے تھے اللہ کے نبی حدیث پاک حضرت عثمان غنی کی 3 روایتیں موجود ہیں اس تعلق سے ایک دفعہ کلی کرنے کا دوسری دفعہ 2 دفعہ کسی نے 3 دفعہ کلی کرنے کا 3 دفعہ اعلیٰ وضو کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے یہ تینوں روایتیں حضرت عثمان غنی سے مروی وضو کیسے بناتے تھے پہلے نہیں ہے ہاں بسم اللہ نیت ہاتھ دھلنا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ عثمان غنی پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا پھر منہ میں کلی کرنا پھر اس کے بعد چہرے کو دھلنا اب دیکھیں الٹا سیدھا ہو گیا تو آپ نے الٹا سیدھا کی ترتیب میں بتا ہاں پہلے دل میں کیا کرنا نیت ارادہ یہ نہیں کرنا نویت ان اتوضا درمان نہر و سمندر و بحر و جہل اور یہ سب کی ضرورت نہیں بجائے بنگلہ دیشی بیچارے ان کو تو عربی بھی آتی ان کو مولویوں نے عربی میں نیت سکھلائی اللہ کی قسم ہر نور نفی کی ترک کی سنت کی وضو کی
عربی نہیں کا، ان کو اردو نہیں آتی ہے، وہ عربی میں سورہ فاتحہ کے چارے کو نہیں یاد ہے لیکن نیت ضرور یاد ہے. اب آگے روزہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. ہمارے ملکوں میں کیلنڈروں پر من شهر رمضان هذا. ہماری امت کی تو مشکل کی بیٹے فارسی میں گوش کرو کیا نیت قدم بسرتا روز دہرم بچپن میں سکھا دی. اللہ نے بولے نیت دل کے حال رہا، نیت کس طرح دل کے حال آپ نے تصدیق کیا خلاص. اچھا اس کے بعد بسم اللہ کہو، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں کو 3 دفعہ یا 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھو، پھر اس کے بعد کلی کرو 3 دفعہ، اس کے بعد ناک میں پہلے ناک میں پہلے کلی پھر ناک میں 3 دفعہ. ہمیں یہ بتاتے ہیں ضرور سے یوٹیوب پہ چلا جائے گا عجیب و غریب نہ ہے، کہیں بھول چوک بھی لوگ نہیں معاف کرتے بھائی. آپ لوگ ذرا ہوشیار رہو. بہت سارے لوگ ٹیلی فون کر کے پریشان ہے یار شیخ آپ کے گھر میں بڑا کیا ہوں یار میرے ساتھ نبی کو نہیں پڑھا ہوں میں تو اللہ سے خالی ہوں. ان کا کام ہی کرنا اپنا اس کے جان ان کے منہ لگوں میں فائدہ کیا؟ بیوقوف ہے وہ جان بوجھ کر کے خرافات پھیلا رہے. وہ کہہ رہے ہیں جس کو قرآن پڑھنے کی کمی نہیں وہ دین سکھائے گا جھوٹا ہے. اس کی بات نہ مانو. ہم نے کہا اچھا دنیا سمجھ رہی ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. الحمدللہ ہے نا. اللہ کے نبی نے کیسے وضو بنایا؟ جیسے کلی بنائے بتانی، پھر اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا، پھر یہاں تک انگلیوں سے ہاتھوں کو دھونا، پھر اس کے بعد میں سر کا مسح کرنا، پھر اس کے بعد میں داہنا پیر دھونا، پھر بائیں. ایسے ہم آپ کو ایسے ہی وضو کا طریقہ بتاتے ہیں. لیکن آپ پتہ ہے کہ کتاب اٹھائیے اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت. بولو آمین، بولو آمین. کچی گولیاں ہم نہیں کھیلتے. اس پر بھی ایک نے کہا ہے دیکھو میرا زمانے کہتا ہے ہم کچی گولیاں نہیں کھیلتے. ہم نے کہا یہ کون سا جھوٹ ہے؟ صحیح بات. ہاں سنو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پہلے چہرہ دھل لے، پھر داہنا پیر دھل لے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر کلی کر لے، پھر سر کا مسح کر لے، پھر بایاں ہاتھ دھلے، یہ الٹا سیدھا، پھر بھی اس کا وضو کرنا بولو جائز. اس کا وضو کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں دھلا سب کچھ کیا، آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، باہر نکلے جھاپس پڑی بارش ہوئی، آپ کا مسح ہو گیا. آپ سمندر میں جا رہے ہیں، آپ اس پار ہو گئے، آپ کا وضو ہو گیا. آپ نے غسل کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا. بتاؤ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی یہ ترکیبیں؟ اللہ کے نبی کو بتا دینا تھی. ہم نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ایسے وضو نہیں ہوتا. وضو ہوتا نہیں ہے، وضو کیا جاتا ہے. وضو اور وضو اس طرح ہوتا ہے، کیا جاتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب کے ساتھ کیا، ترتیب کے ساتھ. اگر کسی نے دایاں پیر دھل لیا، پھر مسح کر لیا، پھر بایاں پیر دھل لیا، پھر کلی کیا، اس طرح وضو بنانا جائز نہیں ہے. ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوتا. کہتے ہیں فساد کرے گا، کہتے ہیں فساد کرے گا. اب بتاؤ فساد کون کر رہا؟ میں کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں وضو اس طرح کرو جس طرح محمد رسول اللہ، تو کہتے ہیں فسادی ہے. اور الٹا سیدھا خود دین کو کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے بہت بڑا اسلامی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اللہ رب العزت کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. سب سے بڑے تبلیغی اسرائیل کی وہ سب فساد. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی طرح مانو جس طرح صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ رحمہم اللہ مانا. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی اتباع سنت کا جذبہ ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اللہ کے قیامت تک ہمارے سینوں میں بھی زندہ ہے. اور اللہ ہم تک سب کو ان رجحان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور جھوٹوں کی جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچوں کی صحبت میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن سچوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.